from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں پہلے دو اہم خبریں ہیں اور پھر ایک کیس اسٹڈی کریں گے کہ عاصم منیر مذہب کارڈ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. پہلی خبر جو ہے میں صرف اس کو تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں گا، تفصیل آپ خود جا کے گوگل کر سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے 30 ارب روپے کرکٹ کے چیمپئن ٹرافی ہوئی تھی پاکستان میں، اس پہ خرچ کیے اور 1.7 ارب روپے جو ہے اس سے فائدہ ہوا. یہ ایک ایسے صاحب ہیں یہ جس چیز پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ سونے پہ بھی ہاتھ لگا دیں تو وہ مٹی بن جاتی ہے. ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ دور رکھنا چاہیے. پرفارمنس چیک کیجئے نا آپ. جرنیل کبھی بھی پرفارمنس نہیں چیک کرتے لگاتے ہوئے، لائلٹی چیک کرتے ہیں کہ ہم سے لائل کتنا ہے یہ آدمی. ہم ظلم کریں گے تو یہ بولے گا تو نہیں. لائلٹی جب تک چیک کریں گے، اس کی ایبلٹی چیک نہیں کریں گے تو محسن نقوی ملیں گے تمہیں پھر. اچھا، دوسری خبر احمد نورانی صاحب نے، جو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، انہوں نے باجوہ کے لیے بھی ایک رپورٹ دی تھی کہ 12 ارب روپے کی جائیدادیں بنائی انہوں نے. 12 ارب ہیں. اور جب انڈیا کا آرمی چیف ریٹائر ہوا تھا تو اس کے پاس 11 یا 22 ملین روپیز تھے، بس اتنی جائیدادیں تھیں. تو جرنیل کس بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے. اچھا، اب آئیے ذرا اس بات کی طرف کہ عاصم منیر کس طرح مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں، دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ جب کوئی آدمی آپ کی آرگنائزیشن میں، آپ کی کمپنی میں ایسا کام کر رہا ہو جس کی اصلاح ممکن نہ ہو، اس سے فوراً ریزائن لینا چاہیے، اس کو باہر پھینکنا چاہیے. مجھ سے اکثر دوست آ کے کبھی کوئی ایسے مشورے کرتے ہیں، یار ہماری اس میں یہ ہو گیا، یہ آدمی ہے، یہ ایسا ہے. تو میں کہتا ہوں جس کی اصلاح کر سکتے ہو اس کو فوراً کورسز کراؤ، بھیجو وہاں پر، اس کو وہی چیز سمجھے گا. اور جس کی اصلاح تم سمجھ گئے ہو ممکن ہی نہیں ہے، اس سے ریزگنیشن لکھواؤ فوراً، خود لکھواؤ کہ نہیں جی اب آپ کا ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. یہ وقت بہت ضروری ہے. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں، یہ وقت، یہ لمحے گزر جاتے ہیں. کیا اچھا شعر تھا کہ تاریخ کے اوراق نے یہ جبر بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یہ لمحے گزر گئے، اگر ان سے آپ نے ریزگنیشن نہیں لیا تو پوری قوم پچھتائے گی. یہ بات میں آپ سے اگین اینڈ اگین کہتا رہا ہوں اور اب اور زیادہ اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور میں تمام لوگوں سے چاہوں گا کہ وہ اس موضوع پہ اپنا اظہار خیال ضرور کریں کیونکہ ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، یہ 2 پوائنٹ اپنے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں تیزی سے زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے، سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان خود سے بولتا ہے، خود کو قائل کر لیتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. جیسے عاصم منیر صاحب نے اپنے آپ سے جھوٹ، اپنے آپ کو یقین میں ڈال دیا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، میں حق پہ ہوں، یہ سب جو ہیں وہ ناحق، یہ بدماش ہیں، یہ سب پلے بوائے ہیں، میں سچ اور حق پہ کھڑا ہوں. ایسا ہے نہیں. ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ اپنی بات منوا لیتے ہیں کیونکہ ان کا بالکل فرم بلیو ہو جاتا ہے اس بات پر. اچھا، اب آئیے دیکھیے یہ 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیے. عاصم منیر کس طرح مذہب کا کارڈ کھیل رہے ہیں. سیاسی مخالفین کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے ہیں، پھر ان کو ننگا کر کے پٹائی کرواتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے
قرآن از اے شیلڈ، یہ ان کی ایک ڈھال ہے. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے تم فتنہ گر ہو، تمہارا ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی پوری ٹانگ ہم کاٹ دیں گے. کاٹنا چاہیے ہمیں. کس سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ مقبول اور یہ جان سے. وہ فتنہ گر ہے، ساری زندگی صرف کرتا ہے. امراض ریاض خان کیا اچھا بندہ ہے، وہ فتنہ گر ہے. جو ان کے خلاف بولے وہ فتنہ گر ہے، جو ان کی ظلم کا پردہ چاک کرے وہ فتنہ گر ہے. اور خود تم کیا ہو؟ دیکھیے یہ عمران خان اس کی پارٹی کو فتنہ گر کہتے ہیں، جبکہ ریکارڈ کیا بتاتا ہے. عمران خان وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو یونائٹڈ نیشن میں 40-42 منٹ تک کھڑا رہا. ہم نے خود وہاں سنی یہ چیز کہ وہ اسلام، پاکستان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا رہا اور بتاتا رہا تم ہمارے ساتھ کیسے کیسے زیادتی کرتے ہو، کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہو، تم کیسے خاکے بناتے ہو، اور تم اگر یہ بناؤ گے تو پھر ہمیں تکلیف پہنچے گی اور پھر تم جان سکتے ہو کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا. ان میں کسی میں اتنی جرت، اتنی قابلیت، اہلیت نہیں ہے. نہ عاصم منیر، نہ شہباز شریف، چچا ٹڈے، نہ زرداری، یہ 5 منٹ کھڑے ہو کر اسلام، پاکستان کے حق میں، کشمیر کے حق میں بات نہیں کر سکتے اس پلیٹ فارم پہ جہاں وہ 42 منٹ تک بات کرتا رہا. اور اہمیت یہ ہے اس کی بات کو لوگوں نے سچ جانا اور اس کو خریدا، اس کو اہمیت دی اس کی بات کو کہ ہاں ہم ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں. اور تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اب حقائق سنو. 1400 برس گزر گئے، آج تک میں نے کہیں تاریخ میں ایسا قصہ نہیں پڑھا جو انہوں نے جنم دیا. عاصم منیر نے عدت کا کیس بنایا، ساری دنیا میں لوگ ہنستے رہے، آپ کے مذہب پہ بھی بھپتی کستے رہے کہ یہ کیسا مذہب ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک امریکن دوست روز مجھ سے چھیڑا خانی ایسی کرتا تھا، بہت اچھا، ویری نائس پرسن، کہ صدیقی ٹیل می دی اسٹوری. اس کے مینسز کا ہاؤ اٹس ریلیٹڈ ٹو عمران خان کے گورنمنٹ نہیں بن پائے، وہ اس کو پکڑ لیا. یہ وہ مزہ لینے کے لیے کرتا تھا. میں بھی اس کو مختصر سا مزہ کا جواب مزہ میں دے کے اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. ایک دن میں نے کہا یار یہ بہت دن ہو گئے، آج میں اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں. تو میں نے اس کو تفصیل سے جب بات بتائی کہ یہ عدت کیا ہوتی ہے اور کس وجہ سے مذہب اسلام اس پہ کاربند رہتا ہے اور ساری تفصیل بتائی، ہی واز شاک. کہتا ہے تمہارا مذہب چیزوں کو اتنی گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے، تمہاری انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے کھڑے ہو جاتا ہے. اب روز میرے پاس یا کسی کے پاس بھی وقت یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کولیگس کو جو ہے وہ چھیڑیں اور آپ جا کے ان کو تفصیل سے بات بتائیں. پوری دنیا میں مذاق بنوایا. 1400 برس میں ایسا کوئی مقدمہ میں نے نہیں پڑھا، شاید مجھ سے رہ گیا ہو، آپ بتائیے گا. اور یہ عاصم منیر کے حصے میں یہ چیز جاتی ہے، عمران خان کے حصے میں وہ یونائٹڈ نیشن والی تقریر ساری زندگی یاد رہے گی. اور یہ مذہب کو ڈھال بنا رہے ہیں اپنا اقتدار مضبوط رکھنے کے لیے. اچھا صاحب، یہ صاحب جو مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں اور لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ ایک کندھا کاٹوں گا اور ایک ٹانگ کاٹ دوں گا، آپ نے کبھی غور سے ان کی وہ تصویر دیکھیے گا کہ جب یہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور باہر آئے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا، باڈی لینگویج کو پڑھیے گا، فیس ایکسپریشن دیکھیے گا، ان کا لباس دیکھیے گا. یہ ایک ٹائٹ سی پتلون پہنے ہوئے ٹینیجر کی طرح اور شرٹ اندر کر کے ایسے نکلے وہاں سے کہ ان کے چہرے کے ایکسپریشن آپ دیکھیے، ان کی باڈی لینگویج دیکھیے، اور وہ کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے وہ دیکھیے. دیکھیے کپڑے پہ، لباس پہ میرا یہ وہ ہے بلیو، اور ایسا میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی ہوگا، کپڑوں کا مین مقصد ستر پوشی ہے، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو ڈھانکنا. اور آپ کوئی بھی لباس پہن کے وہاں جا سکتے ہیں. تو یہ کوئی بے لباس تو نہیں گئے تھے، لباس پہنے ہوئے تھے. تو اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے. لیکن صاحبوں، ہر محفل میں جانے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. میں جب صبح کسی کام سے کسی میٹنگ میں کسی جاتا ہوں تو میں مختلف انداز سے ڈریس اپ ہوتا ہوں. جب میں
صرف اکیلا ہوتا ہوں تو ویسے میں ٹائی وائی نہیں لگاتا، مجھے ڈریس اپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری میٹنگ ہی نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جانتے ہیں۔ اگر آپ قرآن جانتے ہیں تو قرآن آداب پہ بہت زور دیتا ہے۔ آداب آپ نہیں جانتے، آپ کے آداب ہم نے دیکھ لیے، آپ کی گفتگو میں، آپ کی آواز میں بھی ہم آپ کے آداب تلاش کر لیتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں کلو مل جاتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس کردار، کس آداب کے مالک ہیں۔ صاحبوں، ان کو کوئی سمجھائے کہ دیکھو تم پاکستان کا کیسے نقصان کر رہے ہو، ذرا سوچو۔ یہ مذہبی کارڈ کھیلنے والے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سچ اور حق دکھائے، اور آخرت میں بھی ان کی پوچھ ہوگی یہ اس سے۔ اور جو لوگ ان کو روک نہیں رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے اور مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے اور نہیں روک رہے، وہ بھی پکڑا جائے گا آخرت میں۔ جی اچھا، دیکھیے حقائق کیا ہیں، ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجیے۔ جب بھی جس سوسائٹی میں بھی مذہب کا کارڈ کھیلا گیا ہے، وہ معاشرہ تقسیم ہوا ہے، وہاں نفرتیں بڑھی ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، تو کیا اس کا مطلب کچھ معصوم ذہن یہ لے لیں گے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے سے تقسیم ہو جاتا ہے معاشرہ، نفرتیں بڑھتی ہیں، تو یہ مذہب کا فالٹ ہے؟ نو 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 نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ مذہب ایک بہترین چیز ہے، یہ اس وقت اگر آپ اس کو مکمل طور پہ نافذ کریں، اپنے 5 فٹ قد سے لے کر 6 فٹ قد سے لے کر عدالتوں میں، معاشرے میں، ہر جگہ سچائی سے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹالرنس کے ساتھ، جیسا ٹالرنس ان میں تھا، اور ان کی ہدایت میں اگر آپ چلیں گے اور نافذ کریں گے جیسا ان کے زمانے میں تھا، تو آپ مذہب سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے مذہب بھی آگے بڑھتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف مخالف کو بدنام کرنے کے لیے، جیل میں بند کرنے کے لیے یہ کارڈ کھیلیں گے، تو اس سے سراسر نقصان ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ عاصم منیر صاحب، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر یہ سچے حافظ قرآن ہیں اور یہ اللہ اس کے رسول پہ ایسا بلیو رکھتے ہیں، تو یہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہر جگہ اپلائی کرتے ہیں۔ آپ آقائے دو جہاں نے فرمایا اگر بی بی فاطمہ چوری کریں تو میں ان کے ہاتھ کٹوا دوں۔ ذرا مقام دیکھیے ان کا۔ اب محسن نقوی کے ہاتھ کٹواؤ، شہباز شریف کے ہاتھ کٹواؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ چور ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، وہاں نہیں کٹواؤ گے۔ لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنوا کر، یار غضب خدا کا 200 مقدمات آج تک کبھی پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے مخالف پہ 200 اور وہ بھی جھوٹے مقدمات قائم کروا کے ایسا دبوچا ہے کہ پوری قوم کو جو ہے دن اور رات آج تک مار رہے ہو، خوف پھیلا کے حکومت کرنا چاہتے ہو۔ یہ انصاف ہے؟ انصاف تھا، حوصلہ تھا جب مذہب نافذ ہو رہا تھا، جب اسلام کا دور تھا، حضرت علی علیہ السلام کا وہ آرمر ذرہ، کیا کہتے ہیں اس کو، ذرہ کسی نے چرا لیا، ایک کرسچن نے چرا لیا تھا، تو دیکھا آپ نے جاتے ہوئے وہ بازار میں کھڑا، اب اس کو بیچ رہا ہے۔ بات عدالت تک گئی، عدالت میں پیش ہوئے، ثبوت نہیں تھا کہ اس نے چوری کیا ہے۔ میں مختصراً بتا رہا ہوں، بڑا لمبا قصہ ہو جاتا ہے ورنہ ٹائم۔ جج نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا اور آپ اس وقت حکمران ہیں، اس وقت کے۔ یہ دیکھیے، ایک یہ آج کے حکمران ہیں اور اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اس نے فیصلہ دیا۔ وہ بعد میں آیا، اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسی کتنی باتیں ہیں، یہ ان کو فالو کرتے ہیں، یہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ اس کو خواتین کو بند کیا ہوا ہے جیلوں میں،
کینسر کی مریضہ ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین، کیا کیا ایک خاتون ہے اس کو کڈنی کا بڑا درد تکلیف ہوتی ہے اور ان کی ضمانت تک نہیں، کوئی سنوائی تک نہیں، یہ قرآن یہ کہتا ہے۔ بارڈر پہ کھڑے جو افسران کرپشن کر رہے ہیں، جرنیل، ان کے ہاتھ کیوں نہیں کٹواتے تم؟ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ صرف اپنی بچت کے لیے بات کرتے ہو۔ صاحب دیکھیے، آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ معاشروں کی تعمیر جو ہوتی ہے نا، وہ سچائی اور عدلیہ انصاف کے ذریعے ہوتی ہے، ظلم کے ذریعے تعمیر نہیں، تخریب ہوتی ہے۔ اور ایک عرصے سے یہ جو بھی آتا ہے وہ ظلم کے ذریعے، خوف کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان اس موڑ پر آ گیا ہے کہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا۔ عمران خان کی ایک بیان ہے، آپ بھی اس کو یاد کیجئے گا، مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب یا پاکستان بچے گا یا کرپٹ لوگ بچیں گے۔ آپ تاریخ میں کس سائٹ پر کھڑے ہونا پسند کریں گے، یہ فیصلہ آپ اپنے لیے کریں گے۔ اگر پاکستان سے محبت ہے تو برائے مہربانی حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے، کوئی ایک معاشرہ آپ بتا دیجیے جس نے اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ ترقی کی ہو جو حرکتیں آج ہو رہی ہیں ہمارے وہاں۔ جس نے بھی ترقی کی، اپنی غلطی کو پہچانا، لوگوں نے اسے مجبور کیا کہ بھئی تم یہ مانو یہ غلط کر رہے ہو تم، اور پھر انہوں نے جب غلطی مان لیتا ہے انسان، وہیں سے اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں روز آپ کے سامنے آ کے یہ تمام اپنے خیالات پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ آپ کو قابل قبول ہیں، آپ کی سمجھ میں آتے ہیں، تو اس کو اپنے تک محدود مت کیجیے، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔